السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تیار ہوں میں. تو پچھلے ہفتے جو ہے بات ادھوری رہ گئی تھی. میں بتاتا ہوں تھوڑا سا میں بتا دوں پچھلے ہفتے کیا بات ہوئی. پچھلے ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 20 رکعت نہیں ثابت کر سکے تھے. پھر صحابہ پہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ صحابہ پہ ہم آگے بات کریں گے. اللہ کے نبی سے تو آپ ثابت نہیں کر سکے 20 رکعت. اب میرے خیال سے آج کی مجلس میں اگر صحابہ سے متعلق پچھلی مجلس میں بات ہو چکی کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. اگر اس بیچ میں کوئی نئی دلیل آپ کو ملی ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. نہیں ملی ہے تو آئیے ہم صحابہ پہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ سے کتنی رکعت ثابت ہے. جی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی جو ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ عملی تواتر ہے. وہ عملی تواتر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت علی، پھر تابعی. نہیں عملی تواتر نہیں. آپ کوئی حدیث بتائیے جس میں، بلکہ میرے خیال سے زید بھائی یہ تو مان چکے تھا نا کہ اللہ کے نبی سے 11 ہے پچھلے. جی میں یہ مانا تھا سنابلی صاحب، میں یہ مانا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں جو ہے 8 رکعت نماز پڑھتے تھے. لیکن وہ جو 3 دن جو نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی تھی وہاں پر جو ہے 8 تھی یا 20 تھی، یہ مطلب کسی حدیث میں واضح نہیں ہے. ایک منٹ رکے میرے بھائی. اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو ایک عام ہے کہ اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھا آپ نے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بیان ہے یہ وفات رسول کے بعد کا ہے. یعنی وفات رسول کے بعد صحابی پوچھ رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے قیام رمضان کے بارے میں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات رسول کے بعد بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اب اس 3 دن اللہ کے نبی کا جو عمل تھا اس 11 سے ہٹ کرتا ہے، اس کے پاس آپ کی کیا دلیل ہے؟ آپ اس کو یہاں سے نکال کیوں رہے؟ نکالنے کے لیے کوئی الگ سے دلیل چاہیے نا. اس کی دلیل شیخ صاحب عملی تواتر ہے، کیونکہ جنہوں نے نماز پڑھا تھا نبی علیہ السلام کے پیچھے. عملی تواتر کی سند بتائیں نا. سنو ٹھیک ہے، ہم عملی تواتر کی دلیل مانگتے ہیں. یعنی عملی تواتر کب سے ہے بھائی؟ 100 سال سے ہے، 200 سال سے ہے. عملی تواتر کب سے ہے؟ ہم اس کی دلیل طلب کر رہے ہیں کہ عملی تواتر اسٹارٹ کب سے ہوا. اس کی کوئی شروعات ہوگی نا. جس دن سے نبی علیہ السلام نے جو 3 دن پڑھائی تھی اس کے بعد تواتر میں. ٹھیک ہے میرے بھائی، دیکھو جیسے 5 وقت کی نماز تواتر سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. اب 5 وقت کی نماز آپ کسی بھی صدی میں کسی دور میں پوچھو، لوگ پڑھتے رہے ہیں، لوگ اس کے قائل رہے ہیں، لوگ فتویٰ دیتے آ رہے ہیں، آپ کو ہر صدی میں ملے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملے گا 5 وقت کی نماز. تو اس کو تواتر کہتے ہیں کہ وہ ہر صدی میں اس کا ثبوت ملے. لیکن آپ اللہ کے نبی کے دور میں سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں مل رہا، اس کو آپ تواتر بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تواتر کی شروعات اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوئی ہے. پہلے بات تواتر تو بعد میں بھی نہیں ہے، تواتر تو کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن بالفرض ہم مان لیں آپ کی بات کہ چلو یہ تواتر عملی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک مثال بتاؤ. ایک بھی مثال نہیں ہے عہد رسالت میں، آپ تواتر عملی اس کو کہہ دو گے. اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول سے پہلے بھی 20 رکعت جو ہے لوگ پڑھ لیتے، ہر نبی 20 رکعت تراویح پڑھ لیتے، تو ایسے تھوڑی چلے گا. اس کی کوئی شروعات ہوگی نا، اس کی کوئی ابتدا ہوگی. تو اللہ کے رسول کے زمانے سے اگر 20 رکعت پڑھی جا رہی تو اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک حوالہ بتاؤ. نہیں تو آپ کا یہ تواتر منقطع ہے، آپ کے اس تواتر کی سند اللہ کے نبی کی تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی حضرت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 3 دن نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی نا، اس کے پیچھے جتنے بھی صحابہ نے نماز پڑھی ان لوگوں کو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہ صحابہ سے دلیل ملیں گی کیونکہ ان کو معلوم 8 تھی یا 20 تھی. ہاں وہی دلیل پیش کر دیں. نماز وہی، ارے کوئی ایک پیش کر دیں بھائی، اتنے سارے صحابہ سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی ایک پیش کر دیں کہ ایک صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی نے 20 پڑھا ہو. کوئی ایک روایت پیش کرتے ہیں. اب روایت پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو پوچھتا ہوں ایک سوال، اور یہ بہت ضروری ہے سوال. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث پر جو ہے صحیح اور ضعیف کا جو حکم لگتا ہے وہ اجتہادی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، دوسرے ٹاپک پہ مت جاؤ، دوسری طرف نہیں جاؤ میرے بھائی. نہیں زید بھائی کیونکہ ایک منٹ مت جاؤ شیخ صاحب، ایک منٹ آپ ابھی تحقیق کر رہے ہو. آپ یہاں پہ بحث کرنے آئے ہو میرے بھائی، آپ یہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ تقلید پر بات کرنا، آپ دوسرے دن آؤ. ابھی ٹاپک چل رہا ہے تراویح کا، رمضان کے بعد آؤ تقلید پر بات کرتے ہیں آپ سے. ابھی آپ کو کوئی روایت پیش کرنی ہے، کوئی حدیث پیش کرنی ہے، مرفوع حدیث.
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو 20 رکعت تراویح. آپ کہہ رہے ہو اجتہاد ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا اس کا تعلق ہے. جی بتائیے. ہاں بھائی زید بھائی بتائیے اس کا کیا تعلق بول میں رہے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کا تعلق جی. میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں جب روایت پیش کروں گا اور شیخ جو مجھے روایت پیش کریں گے پہلے وہ سے حدیثی ہے نا، حدیث. ایک منٹ حضرت، ایک نہیں نہیں منٹ آپ زید بھائی میرا ٹاپک پہ جواب دیکھو سنو نا. کیسا ہے نا. ہاں چلو بول زید دیجیے بھائی آپ میں بلائیں ٹاپک پر لیکن زید بھائی ایک منٹ آپ کو میں روکتا ہوں تھوڑا سا. ایک منٹ سے سن لیتے 2 منٹ سن لیتے ہیں. اگر زید موضوع بھائی سے باہر ہے ہم بتا دیں گے ان کو، اور ان کو خود سوچنا چاہیے. بھائی حنفی دیوبند میں آپ خود بھی یہ کیا سمجھدار کہنا عقل مند چاہتے آدمی ہو. ہیں کہ اگر جی یہ چاہتے ہیں میں ابھی روایت پہ حکم لگاؤں گا تو پھر تقلید کرب لے کے چلے جائیں گے کہ آپ اجتہاد کر رہے ہو، جی مسجد شیخ امام ابھی کو. ہم لاک کر دیں گے ان کو، مسئلہ ابھی یہ ہم ہے کہ لاک کر ہم دیں گے تقلید کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. ابھی. ہاں ان کو جی تقلید کرب نہیں جانا ہے، آپ روایت پر بات بالکل کیجیے. بالکل. ابھی یہ بھی سمجھدار بھائی حنفی دیوبندی بھائی ان آپ کو بھی سمجھدار موقع آدمی دیجیے. ہو. ایسی بات بولو جو مناسب ہو، جو جگہ کے حساب سے مناسب ہو. آپ جو موضوع بات کرنے آئے ہو تو وہ موضوع پر ہی رہیے. آپ کی بات میں سنوں گا لیکن آپ خیال یہ رکھیے کہ آؤٹ آف دا ٹاپک مت جائیے. تقلید کا موضوع ابھی نہیں ہے، ہم لوگ تیار ہے تقلید پہ بات کرنے، لیکن آج کی مجلس اس چیز کے لیے نہیں ہے. جی بتائیے. یا ٹاپک جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہ تراویح کی نماز جو سٹارٹ کیا ہے نا، تو وہیں پہ رہنا چاہیے. جی بتائیے. زید بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر میں جو بات کر رہا ہوں ابھی، اگر میری بات اگر آپ کو ایسا لگ رہا ٹاپک سے ہٹ کرے تو میری بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ مجھے نکال جی دو. ہاں میں آپ کو بس مجھے بولنے دے رہا ہوں. اب آپ بولیے، اور آپ سمجھدار آدمی ہو، ہم آپ سے سمجھداری ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بس بولیے. ابھی آپ کا ایک گرینڈ مومنٹ چل رہا ہے. اب یا تو آپ سمجھداری کی بات کریں گے یا تو کریں گے، تو ہم چاہتے ہیں آپ سمجھداری کی بات کریں. بسم اللہ بولیے. جی اب اب جو ہے شیخ صاحب جو مجھے دلیل دیں گے وہ دیں گے تحقیق کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ تو تکلیف کے قائل نہیں ہے. اپنی تحقیق کے حساب سے مجھے دلیل دینا، ٹھیک ہے؟ جب میں آپ کو پیش کروں گا، روایت پیش کروں گا، وہ روایت جو ہے نا اس پہ جو حکم لگے گا وہ تو چیک کیا جائے گا نا. زید بھائی میرا آپ سوال سمجھ رہے ہیں تو میں کیا کون کہنا چاہ رہا ہوں روک آپ کو؟ رہا ہے کہ جو حدیث اگر کوئی آپ پیش کرو ہم پیش کریں؟ اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو ہم لوگ بات کریں گے اس میں تو بھائی اوپن جرح و بات ہے، اس میں تو تعدیل کوئی کا شک نہیں ہے. زید تو بھائی، بس جی بس بس زید جی بھائی ہاں ایک اصول منٹ، حدیث کا جو آپ مسلمہ نے کہا قاعدہ نا، ہے جس سے پورے اہل ہاں سنت جی جس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں اسی پہ بات ہوگی نا. کوئی نیا اصول جی ہاں تھوڑی کر کے لاؤ گے جرح و تعدیل کا. جو محدثین آج تک جن اصولوں پر روایات کی تصحیح و تضعیف کرتے آئے ہیں، جو اصول حدیث کا قاعدہ ہے، مصطلح کا جو قاعدہ، اسی قاعدے پر بات ہوگی. تمہارے بنائے ہوئے قاعدے پر، تمہاری ڈیمانڈ پہ تھوڑی بات ہوگی بھائی. جی. تو بتائیے بھائی. شیخ صاحب ایک منٹ، محدثین کا جو آپ نے مجھے کہا نا ابھی، وہ محدثین کی تحقیق تھی. زید بھائی آپ سمجھو، وہ دیکھو جو بھائی تھی وہ محدثین کی تحقیق تھی. آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو؟ آپ کیا اب بولنا چاہ رہے ارے ہو؟ کوئی کیا ضعیف اتنی حدیث کھچڑی بتا میں دیجیے. پکا یہ رہے کہنا زید چاہ رہا ہوں بھائی، زید بھائی، یہ کیا اتنی کھچڑی پکا رہے اتنے دیر سے؟ بھائی تم آتا نہیں جواب تو کھچڑی کیوں پکا رہے ہو؟ ادھر تحقیق ادھر تکلیف، ارے دیر سے لگا کے رکھے ہو. اللہ کے رسول ثابت جی کر دو، ایک حدیث بتا دو، ایک حدیث بتا دو آپ کی اللہ کے رسول نے 20 رکعت پڑھائی ہے. سیدھی سی بات، پھر تحقیق اور تقلید کی بات کرنا. ایک حدیث لا کے پیش کر دو کہ یہ رسول نے 20 جی رکعت بالکل پڑھائی صحیح. ہے، اور یہاں سے پھر صحابہ نے پڑھایا، پھر تابعین نے پڑھی، پھر تبع تابعین نے، پھر ائمہ نے، پھر آج تک چلی آ رہی ہے. بہت ایک کلیئر کٹ بات ہے، تمام لوگ سن رہے ہیں، پک گئے ہوں گے آپ جی کی اس بات سے. بھائی کیوں ٹائم خراب کر ہاں رہے تو ہو؟ بالکل صحیح. حنفی بھائی آپ کا ہم سے زید ہمیں بھائی آپ میں سے یہ یہ سوال چاہیے. جو ہے جب بھی جی اسٹریم میں آتا ہوں زید بھائی، میں تب یہ سوال پوچھتا ہوں زید بھائی، اور آج تک مجھے یہ جواب نہیں دیا شیخ صاحب نے. تو میں آپ سے ایک بھائی دم آپ سیدھا سوال اگر پوچھ کوئی رہا ہوں. اور شیخ صاحب میں آپ سے جواب کیا دیں سوال گے، کہہ رہا زید ہوں. شیخ بھائی یہ صاحب ٹاپک جواب پر دیں ہی ہے. گے، موضوع بند کرو. شیخ صاحب جی جواب دیں گے، موضوع بند کرو، تقلید کے موضوع پہ آؤ. آؤ بولو یہ موضوع، ارے بول دو یہ اللہ کے موضوع. بندے کل پہ تو یہ بات کرنا اللہ کے ہے بندے تو کہ روایت کے محدثین تورات اور زبور میں کرام لائیں کی گے. تصحیح، رکو بھائی رکو، تصحیح و تضعیف محدثین کرام کی وہ تقلید ہے کہ اجتہاد ہے، اس کا تسلیم کرنا مقلد ہونا ہے کہ مجتہد ہونا کی کیا ہے؟ یہ موضوع آپ کرو، جب چاہو آج کرو، آج بات ہو جائے گی. جاؤ اسٹریم سے لیفٹ ہو جاؤ. اس سے پہلے میں بولا، کفایت بھائی، میں تو جب پک گیا سن سن کے تو میں بھی بولا، کفایت بھائی بولے. تو آپ سے بار بار کہا جا رہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسی مسئلے میں آپ کی دلیل ہے تو ایک بار اس پہ بحث کر لو، بند کر دو یہ موضوع، اور آؤ محدثین کی تصحیح و تضعیف پر تقلید و اجتہاد کی بات کر لو. پھر ڈھنڈورا پیٹ لینا کہ دیکھیے ہماری بات اس سے میں ثابت ہو گئی. شعبان لیکن بھائی یہاں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ شعبان بھائی میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ جب شروعات کرو گے نا تقلید پر کہ محدثین کی آپ تقلید کرتے ہو، یقیناً اسی موضوع پر بات ہوگی. پرابلم یہ میرے بھائی کہ آپ دوسرا موضوع شروع کرتے ہو پھر سوئچ کرتے ہو، یہ نہیں چلے گا. میں نے کئی بار کہا ہے کہ آپ ٹائم میں کہتا ہوں آپ کل آؤ. چلو میں کل زید بھائی کی اگر اجازت دیں، حالانکہ رمضان کا موضوع، تو میں کل تقلید پہ آپ سے بات کر لیتا ہوں، لیکن آج نہیں. آپ موضوع میں سوئچ نہیں کرنے دوں گا. جی اگر بالکل آپ کو صحیح. تقلید جی پہ بات کرنے کا شوق ہے آپ کل آؤ. کل آؤ 12 بجے کسی اور کا ٹائم دیا ہوا زید بھائی بھی، وہ علی مرزا والے. جی اگر وہ لوگ نہیں آتے نا، اگر وہ لوگ آتے تو ہم ان کو پہلے میں نے ان کو ٹائم دیا، لیکن ارے اگر ٹھیک ہے ان میں کیس کل وہ آتا لوگ ہوں، نہیں آتے ہیں لیکن تو کل آپ آ جاؤ. کل آپ آ جاؤ، تقلید پر بات ہوگی.
کل اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے, اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں علی مرزا والے, تو پھر اگلی اسٹیپ میں آؤ. لیکن آپ شروعات تقلید سے کرو گے, تب ہم آپ سے تقلید پہ بات کریں گے نا. آپ تراویح 20 رکعت پہ شروعات کر کے اور جواب نہیں بنتا تو آپ سوئی چاول تقلید میں, یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ ہم نہیں کرنے والے آپ کے ساتھ. آپ تقلید کے نام سے انٹری مارو, ہم بات کریں گے آپ سے. یہ کہتے ہیں نا ابھی کتنا بڑا الزام لگایا کہ جب میں آتا ہوں یہ لوگ نہیں بات کرتے, میں بات کرتا ہوں. آپ آؤ وہی ٹاپک لے کر آؤ, آپ تقلید ہی کا ٹاپک لے آؤ. نہیں شیخ, میں یہ نہیں بول رہا ہوں لیکن شیخ صاحب, میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں جانے دیں گے آپ کو. جی ٹھیک ہے چلیں گا. میں کل جو ہے زید بھائی, ایک منٹ زید بھائی, میں کل آتا ہوں اور آپ سب سے پہلا سوال میری طرف سے لو, آپ پوچھ لو میری طرف سے جو میں نے ابھی کیا. ٹھیک ہے زید بھائی, آج والا فائنل کر کے جائیے. لیکن کچھ بھائی کل آئیے گا, کل والا موضوع رکھیے گا. ہاں ٹھیک ہے, آج والا فائنل کر کے جائیے. کیا نتیجہ فائنل, آج والا فائنل کرتے. دیکھو کیا فائنل ہوتا, فائنل یہ ہوا نا کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. حدیث پیش کر دو. اللہ کے کوئی مرفوع حدیث پیش تو کرو میرے بھائی. کلا کے تقلید اگر نہیں ہے تو بول دیجئے کہ نہیں ہے میرے پاس کوئی اور حدیث, کوئی حدیث نہیں ہے. جی آپ بات کر دیجئے. ابھی وہ موضوع دیکھو, اگر آپ وہ تقلید والا موضوع لائیں گے, بولے میں کسی بھی موضوع دنیا کے بات ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر موضوع میں مجھے یہ بات لینی ہوگی کہ محدثین نے جو تصحیح اور تضعیف جو کی تو یہ کس بنیاد پہ کی. میں یہ بات کرے بغیر دنیا کا کوئی موضوع بات ہی نہیں کر سکتا. آپ کا ایک پرابلم ہے ابھی. تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اس موضوع کو کل کے لیے چھوڑ دیجئے. آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث ہے موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھا کرتے تھے, یا کس بنیاد پر آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ 20 رکعت تھی, تو کیا بنیاد ہے آپ کی؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں تواتر, تو تواتر کے لیے تو بہت ساری احادیث چاہیے. تو بہت ساری احادیث لائیے ذرا. آپ نے جو کہا کہ ہے تواتر سے ثابت ہے, تواتر ہے, صحابہ سے تواتر ثابت ہے, تو تواتر کس کو کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. تو اس کی بہت ساری حدیث پیش کریے. آپ تواتر کا تو دعویٰ وڈرا کریے, یا تو بہت ساری حدیثیں پیش کریے. ہاں مرفوع حدیثیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا تواتر کے ساتھ ثابت ہے, آپ جائیے کسی سے سیکھ کے آئیے کہ تواتر کس کو کہتے ہیں. تو بھائی آج کچھ تو ٹھکانے لگاؤ بات, آج کا ڈسکشن. جی ہاں حنفی بھائی جی. میں آپ کو صرف 2 ہی روایت پیش کر رہا ہوں. ایک سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے شیخ ابھی روایت پیش کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے. ایک ایک کر کے. جی ہاں بالکل, جواب دینے کی صرف ایک پیش کیجیے. جی جی صرف جی شیخ صاحب, آپ کو تو پتہ ہی, آپ کو جو ہے یہ پتہ ہی ہوگی یہ روایت موطا امام مالک کی جو ہے حضرت یزید بن رومان والی, وہ روایت میں پیش کر رہا ہوں ابھی. لیکن آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث تواتر سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابھی آپ جا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ پہ. زید بھائی میں جواب دے رہا ہوں. چلو ایٹ لیسٹ آ گئی بات موضوع پر. وہ حدیث موضوع سے باہر ہے میرے بھائی. ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے رسول. ابھی تو صحابہ کا ٹاپک کیا الگ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت, یہ ٹاپک ہے. آپ تو عہد فاروقی کا حوالہ دے رہے ہو میرے بھائی, وہ تو یہ موضوع سے باہر کی چیز ہے. شیخ صاحب اب میرا جواب سنیے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز کس نے پڑھی تھی؟ صحابہ نے تو پڑھی تھی نا. ارے میرے بھائی صحابہ کو کس نے دکھا کیا بتاؤں میں آپ کو, وہ اس روایت پہ بھی آپ یہ نہ سوچے کہ ہم نے بحث نہیں کیا تو روایت صحیح ہے. وہ روایت ابھی ہم اس روایت پہ بحث اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ روایت موضوع سے متعلق نہیں ہے. جب آپ صحابہ کا ٹاپک اٹھاؤ گے نا تو ہم جم کے بحث کریں گے سند پہ اس روایت کے. لیکن ابھی اس روایت پر ہم کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ مرفوع نہیں ہے. جب دعویٰ ہے اللہ کے نبی کے حوالے سے تو آپ صحابہ کا کیوں حوالہ دو گے بھائی؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کیجئے. اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ہے, آپ کہہ دو کہ ہمارے پاس مرفوع حدیث نہیں ہے, موقوف سے کام چلائیں گے, تو ہم بحث کریں گے موقوف روایت پر. آپ اعتراف تو کر لو کہ ہمارے پاس کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے. حضرت جس طرح سے آپ کے پاس 8 رکعت کی دلیل نہیں ہے, اسی طرح سے جو ہے ادھر بھی واضح جو ہے 20 رکعت نبی علیہ السلام سے نہیں ہے. تو آپ جو ہے چلو ایٹ لیسٹ آپ نے یہ ایکسپٹ کیا. بس ٹھیک ہے, بہت اچھا. میں نے ابھی یہ سنا زید بھائی, انہوں نے کہا ہمارے بارے میں کہ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہم طے کریں گے کیا ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے ایسے 20 رکعت کے تعلق سے اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں. میں نے یہ سنا, زید بھائی آپ نے بھی سنا نا؟ جی میں نے بھی یہ سنا. بھائی صاحب نے اعتراف کیا. لیکن شیخ صاحب ایک منٹ, میرے پاس ابھی بھی دلیل وہی ہے کہ عملی تواتر, کیونکہ نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی تھی. زید بھائی میں جو ہے آپ کو جو ہے حضرت عمر سے لے کے تو نیچے تک حضرت علی تک جو ہے آپ کو روایت پیش کروں گا. ایک بار اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے بھائی. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر رہے ہیں, اللہ عہد رسالت میں اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی ایک روایت پیش کریں. آپ کا تواتر نہیں ثابت ہوگا اللہ کے نبی سے. یہ تواتر جتنا بھی آپ رٹ لگائیں اس سے اللہ کے نبی کا عمل ثابت نہیں ہو پائے گا. بھائی ایک تواتر تو میلاد کا بھی چل رہا ہے نا,
ईद मिलाद मनाना तवातुर से चल रहा है कि नहीं चल रहा? तवातुर से चल रहा है। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा हजरत, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अब बताओ क्यों नहीं चल रहा? क्या नबी अलैहिस्सलाम एक मिनट जैद भाई मुझको बोलने दीजिए, इनको थोड़ा सा देखिए। 14वीं सदी हिजरी में इसकी इजाद हुई, 14वीं सदी हिजरी के बाद। उसके बाद कौन सी ऐसी सदी आई जिसमें ईद मिलाद नहीं मनाएगी? तवातुर से। यानी तुम्हारी जो डिफिनेशन है तवातुर की, तुम्हारे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से ईद मिलाद तवातुर के साथ मनाते लोग आ रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस तवातुर को हम नबी तक पहुंचा दें कि नबी के दौर से होता आ रहा नहीं। तो ऐसे अगर आप दावा कर रहे हो तवातुर का, तो आपको अहदे रिसालत का दावा ना, आपका अहदे साहबा का तो दावा है नहीं। यहां जो टॉपिक चल रहा है अहदे रिसालत यानी अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह के नबी से कोई एक, यानी उस दौर जो दौरे नबूवत है, उस दौर का कोई एक वाकया बताओ ना कि 20 रकअत तरावी हुई, अल्लाह के नबी ने पढ़ाई, साहबा ने अल्लाह के नबी के साथ पढ़ी, उसके बाद हम सहाबा पर भी बात करेंगे। लेकिन मरफू रिवायत अल्लाह के नबी से ऐसे नहीं साबित होगा, नबी से तब साबित होगा जब नबी के दौर का कोई हवाला आप पेश करेंगे। जी जैद भाई, शेख साहब ने मुझे कहा, एक मिनट जैद भाई, पिछले हफ्ते आपने भी यही कहा था कि ईद मिलादुन नबी जो है ये भी तवातुर से वो लोग बोलते हैं, मतलब बरेली लोग। तो जैद भाई ये साबित नहीं है तवातुर से, नहीं है तवातुर से साबित। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो है एक मिनट, आप जो है तवातुर का मतलब नीचे से ऊपर समझ रहे, मैं आपको ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ। क्या ईद मिलादुन नबी साहबा ने मनाया था? क्या ताबईन ने मनाया था? आप जो बात बोल रहे हो हम भी वही मौकिफ के हैं, लेकिन सवाल ये है कि तरावी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात पढ़े थे। अब आपने कहा 20 रकात तरावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े थे, तवातुर से साबित है। तो आप जैद भाई इन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही है। इन्होंने कहा है, जैद भाई इन्होंने कहा कि हम, आप जो है नीचे से ऊपर जा रहे हो, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। इन्होंने ये दावा किया ना, जब मैंने उसकी ईद मिलाद की हवाला दे दिया, तो ये कह रहे हैं कि आप तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, और ये कह रहे हैं मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। भाई आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पहले अल्लाह के रसूल से शुरुआत करो ना। हाँ, आप भी तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, यानी आप सहाबा की बात कर रहे हो, ऊपर तो अल्लाह के रसूल है। आप कहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हो? तो अल्लाह के आपको ऊपर से नीचे आना तो पहले अहदे रिसालत का हवाला दीजिए ना, अल्लाह के रसूल के दौर का हवाला दीजिए जी, वरना मिलादियों की तरह आप भी कर रहे हैं। आप नहीं, मेरे में और उनमें बहुत डिफरेंस है शेख साहब। मैं जो दलील आपको दे रहा हूँ वो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे सहाबा ने नमाज पढ़ी थी। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक मिनट, कतई कलामी के लिए डिफरेंस बहुत वाकई ज्यादा है। वो लोग खुले होते हैं, आप लोग निफाक करते हो, ये डिफरेंस है। आगे चलो। अब मैं कहूँ जैद भाई, इस पे मैं कहूँ फिर अभी कौन निफाक करता और कौन क्या करता? मौजू पे रहने दो ना। जी मौजू पे रहते हैं। अभी आप मुझे बताओ, देखो अभी सी बात क्या, हनफी भाई सुनो, गौर करो। आपने कहा कि तवातुर से साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर आपका दूसरा जुमला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात की कोई हदीस नहीं है। तो दोनों जुमलों में कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में आप आ रहे हैं अभी, तो कम से कम आपकी एक बात में तजाद है, जैसे कि हमारे सामने है, और वो एक बात में ये है बात कि आप कह रहे हैं कि आपके पास 20 रकात की कोई दलील नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि तवातुर से साबित है। तो आप दो में से एक दावा आपका गलत है, दो बातों में से एक बात तो गलत है ही वाज़ेह तौर पर, है ना। तो अभी यहाँ पर वो बात वाज़ेह, हम तो पहले से कह रहे हैं कि आपके पास कोई एक भी हदीस नहीं है। तवातुर तो बहुत दूर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर से साबित होना बहुत दूर की बात है। एक हदीस आपके पास नहीं है, जो बात सामने आ रही है हदीसें हैं जैद भाई, वो सब उनके पास सही नहीं है, हदीसें हैं सही नहीं है, हमें पता है जी। अब यहाँ पे सवाल ये है, अब मैं बोलूं जैद भाई, अब ये मौजू से हट गए ना शेख, मौजू से जो है शेख साहब, मौजू से हट गए शेख साहब, अभी मौजू से हट गए। मैंने आपको कहा, आपने कहा ना हदीस है, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो हुक्म लगाया ना आपने हदीस के ऊपर, ये जो है आपने तहकीक की बुनियाद पे कहा या तकलीफ की बुनियाद पे कहा? मैं मौजू पर हूं यार, इसको मौजू से हटना चाहिए। मौजू यही है ना, अल्लाह के नबी के हवाले से। ज़ैद भाई ना, ये जब भी आते हैं सिर्फ इस तरह से टाइम पास करते हैं, ये जब भी आते हैं इसी तरह से टाइम पास करते हैं। दूसरे लोग भी हैं मौजू से बात करने वाले, इतना टाइम इनके लिए काफी है। बार बार इनसे पूछा गया रसूलुल्लाह से साबित करो, हमने 8 वाली दिखाई, हमने साबित किया पिछले हफ्ते भी अल्लाह के नबी 8 पढ़ते थे रमजान गैर रमजान में। इनसे पूछा 20 वाली रसूलुल्लाह से साबित करो, ये नहीं साबित कर पाए। यहाँ पर बात खत्म कर दें। फिर ये बार बार जब इनसे बात नहीं मन पड़ती है, हमेशा वो जाकर के तकलीद और तहकीक वाली बहस शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना, यही बात जो पिछले हफ्ते हुई उसके लिए आधा 1 घंटा जाया कर दिया इन्होंने, फिर वही बात ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज भी इस बात पे फाइनल हम लोग कर देते हैं, ये गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं
کہ ہم نے 8 والی دلیل دے دی, انہوں نے نہیں مانی, ان سے 20 والی دلیل مانگی گئی, یہ نہیں دے پائے. بس اس پہ بات ختم کر دیتے ہیں, کل پھر ان سے بات کریں گے. وہی بار بار سوال ہوگا, وہی جواب ہوگا, ٹائم ضائع ہوتا ہے. زید بھائی دلیل آپ دے رہے تو دلیل صحیح دو نا. دے دی بھائی. زید بھائی اگلی بار اچھا کفایت بھائی, زید بھائی ہاں جی بتائیں. زید کفایت بھائی آپ نے کے جو دعوے بیچ کے میں مطابق بات دلیل کہہ دی, دینا, آپ کا زید جو بھائی, دعویٰ ہے, آپ کا دعویٰ کفایت ہے بھائی زید نے بیچ میں نبی جو علیہ بات السلام کہہ جو دی وہ ہے, زید بھائی کے بات پہ کہی ہے. ایک منٹ, یہ ناظرین کو آپ غلط تاثر نہ دیں. زید بھائی نے ایک بات کہی, اس پر کفایت بھائی نے اس کا جواب دیا. آپ کی بات کا جواب کفایت بھائی نے نہیں دیا ہے. اس لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ موضوع پہ متعلق ہے, وہ تحقیق والی, وہ نہیں کر سکتے آپ. وہ زید بھائی کی بات کے جواب میں کفایت بھائی نے کہا ہے. آپ کو اس موضوع پہ شوق ہے, کل بات کر لینا. سے حدیثوں ہی کا زید انکار بھائی کریں کہ یہ صحیح نہ, جی یعنی اس کو کوئی گرفت نہ کرے, اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بھائی ہے, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن وہ ثابت نہیں ہے, اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کی. زید بھائی اور وہ موضوع سے متعلق بھی ہے, ایسا بھی نہیں کہ موضوع سے باہر کی چیز ہے بھائی, عہد رسالت سے اس کا تعلق زید ہے. بھائی جی یہ بھائی سرفراز بولیے. صاحب نے جو ہے ابھی کہا کہ ہم نے جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے ثابت کر دیا تھا 8 رکعت. میں کہتا ہوں نہیں کیا تھا ثابت, کیونکہ آپ کا دعویٰ جو تھا 8 رکعت نبی علیہ السلام سے سنت جو 3 دن آپ نے پڑھائی تھی نا, 3 دن, اس پہ بات کرو نا حضرت. آپ نے جو ہے رمضان اور غیر رمضان, یعنی کہ مطلب آپ غیر رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے کیا جماعت کے ساتھ؟ آپ جو ہے غیر رمضان میں بھی جو ہے 8 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھتے کیا؟ آپ کے دعوے کے مطابق دلیل دو نا آپ بھی. جی جی آپ کا سوال پوچھ لیے نا شیخ. میں چاہتا ہوں ایک بار پھر سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ ذرا ایک بار اس کے دلائل, یعنی یہ ان کا سوال ہے کہ وہ 3 دن تک پڑھائے تھے, اس میں 8 رکعت پڑھے تھے, اس کی بھی کوئی دلیل دو. تو آپ اس کو تھوڑا اور آسان الفاظ میں, تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے, کوئی موٹی عقل سے بھی سوچ رہا ہو تو بھی سمجھ میں آ جائے بات. جی میں نے اس کا جواب میں نے دے دیا بیچ میں. میں نے کہا کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے وفات رسول کے بعد, عہد رسالت کے بعد, یہ سوال ہوتا ہے کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, کہ رمضان میں اللہ کے رسول کی نماز کیسی ہوتی تھی. یاد رہے کہ اس سوال و جواب کے وقت اس نماز کا ٹائٹل تراویح نہیں تھا. جب یہ سوال و جواب ہو رہا ہے تب اس زمانے میں اس نماز کا یہ ٹائٹل, یہ نام نہیں پڑا تھا. اس لیے اس زمانے میں اس نماز کو قیام اللیل, صلاۃ اللیل, قیام رمضان, یہی سب کہا جاتا تھا. اس زمانے کی یہ اصطلاح ہے. جب قیام رمضان, ایک منٹ بھائی بولنے دو. اس زمانے میں جب کہا جاتا تھا تو اس سے مراد وہی تراویح کی نماز ہے جس کو ہم آج تراویح کہتے ہیں. تو جب یہ سوال ہوا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 سے زائد نہیں پڑھتے تھے. اب اس میں وہ 3 دن نہیں آیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بیان میں وہ 3 دن نہیں ہے تو اس چیز کو, یعنی اس 3 دن میں کوئی اور تعداد تھی, اس چیز کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ایکسپشن لا رہے ہیں. تو جو شخص ایکسپشن لائے گا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پروف کرے, دلیل دے. جیسے مثال آپ کو دے دوں, قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتۃ, مردہ حرام ہے, کوئی جانور مر گیا آپ نہیں کھا سکتے جو حلال جانور ہے بلا ذبح کیے ہوئے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مچھلی کھا سکتے ہیں. چونکہ یہ ایکسپشن ہم لا رہے ہیں تو ہم دلیل بھی لا رہے ہیں. ہم دلیل لائیں گے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دلیل جو ہے حدیث سے پیش کریں گے کہ مچھلی, اللہ کے رسول نے کہا کہ مر گئی تو بھی احلت لنا میتتان, ہمارے لیے 2 مردہ جو ہے حلال کیا گیا, مچھلی اس میں ایک ہے. تو چونکہ ہم نے ایکسپشن لایا, ہم نے دلیل دیا. تو جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ رمضان غیر رمضان سے 11 سے زائد نہیں پڑھتے, تو اس میں سب آ گیا, چاہے رمضان ہو, غیر رمضان ہو, 1 دن ہو, 2 دن ہو, 3 دن ہو, چاہے کوئی بھی رات ہو, سب اس میں آ گئی. آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے. وہ تو ویسے رہے جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب قادیانی بولے کہ نہیں, میرے لیے کوئی الگ سے حدیث لاؤ کہ میں بھی اس میں میرے تعلق سے بھی کہا کہ قادیان میں بھی نبی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن قادیان میں نہیں ہوا, یہ کہاں ہے؟ ارے بھائی اس میں وہ بھی آ گیا, وہ دجال بھی آ گیا, وہ کذاب بھی آ گیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنرل بات کی تھی تو سب اس میں آ گئے. آپ اس سے باہر نکال لے ہو تو آپ کے پاس الگ سے کوئی دلیل چاہیے کہ یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے. جی کیونکہ ہمارا دعویٰ صرف 1 دن کا نہیں ہے, ہمارا دعویٰ تو ہر دن کا, ہر رات کا. اما عائشہ کا بیان. شیخ نے جو کہا بہت سنو ایک منٹ میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اب آپ کو دلیل پیش کرو ڈائریکٹلی. دوسری بات پلیز مت کریے, ہمارے پاس کم موقع ہے. آپ کے پاس ڈائریکٹلی کوئی دلیل ہے تو دلیل پیش کریے, اور نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی. ہمارا ڈسکشن پازیٹو طور پہ آگے جائے گا. پھر نہیں تو کیا ہوتا ہے, اٹکا کے رکھو, کچھ بھی بولتے رہو, گھماتے رہو, یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. میں صرف اتنا ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل پیش کرو, اور نہیں ہے تو بول دو نا کہ نہیں ہے. اب ہم آگے اور ڈسکس کریں گے, عمر رضی اللہ عنہ کا ڈسکس کریں گے, چلے گا, کوئی بات نہیں. کم سے کم ایک صحیح بات آ جائے گی سیدھی.
सीधी बात कह दो जी, बताइए। जैद भाई एक मिनट, अभी शेख साहब ने जो बात की ना उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन पूछना था, आपने पूछना था शेख साहब से। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जो है नबी अलैहिस्सलाम का आम मामूल बता रही है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है रमजान और गैर रमजान में 8 रकात जो है नमाज पढ़ते थे, या आपका आम मामूल है। और नबी अलैहिस्सलाम पर जो ये तहज्जुद की नमाज थी जो कि नबी पर फर्ज थी। मैं बात कर रहा हूँ वो जो 3 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मखसूस जो 3 दिन नमाज पढ़ाई थी ना, वो जिसने पढ़ा नबी अलैहिस्सलाम के पीछे वो सहाबा थे। मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपको। शेख साहब जो मुझे बता रहे हो तो आम मामूल है नबी अलैहिस्सलाम का, रमजान और गैर रमजान। इसका मतलब कि आप भी जो है जैद भाई शेख का सवाल बहुत वाज़ेह था, उन्होंने 2-3 बार दोहरा के समझाया उस बात को। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं ये आम मामूल के अलावा कोई अगर कुछ और था अमल वो 3 दिनों में, तो दलील किसको लाना पड़ेगा? जो इस्तिस्ना कहता है उसको दलील लानी होगी। उन्होंने मुर्दार की भी मिसाल दी, ला नबी आबादी की मिसाल दे दी। तो अभी यहाँ पे सवाल आपको देना है दलील कि भाई 3 दिन में कुछ और अमल था तो कोई दलील पेश कर दो। यहाँ पर हमारे पास कम वक्त है, आप दलील पेश कर दो। और नहीं है तो फिर आपको मेरे पास दलील नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, बगैर दलील के मानता हूं कि कुछ और किए थे, ऐसा बोल दो आप। जैद भाई यहाँ पे दावेदार मैं नहीं हूँ। जैद भाई एक मिनट, मानता हूं। अच्छा आप बोलो, दावेदार मानते हो ना जो आप जैद भाई दावेदार मैं नहीं हूँ। दलील जो है आपके जिम्मे भी है, मेरे जिम्मे नहीं है। शेख ने बात वाज़ेह बताई, एक आम मामूल बता दिया। अब आपको अगर कहना है कि नहीं 3 दिन कुछ और अमल था तो आपके पास दलील होनी चाहिए, या अगर आप बगैर दलील के फिर भी वो बात मानते हो तो कहो कि मैं फिर भी मानता हूं, मेरे पास दलील है फिर भी मैं मानता हूं, ऐसा बोल दो कम से कम। अच्छा ये अरे दलील जैद भाई, ये 3 दिन जिस नमाज की बात कर रहे हैं, इन 3 रात वाली नमाज को आप मानते क्या हो, जरा ये बता दो तो। तरावी मानते हो अल्लाह के रसूल ने जो पढ़ाई थी, या तहज्जुद मानते हो? वो दोनों एक ही नमाज है नबी अलैहिस्सलाम का आम मामूल। एक मिनट जैद भाई भी मेरे सवाल नहीं, वो 3 रात आपने जो नमाज पढ़ाई थी वो क्या थी? वो 20 रकात। एक मिनट, वो 20 रकात थी जैद भाई, वो 20 रकात थी जिसके अंदर तहज्जुद इंक्लूड थी। तरावी थी कि तहज्जुद थी? वो खास नमाज थी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम अरे क्या थी भाई, तुम तरावी थी कि तहज्जुद थी, इतना बता दो खाली बस। अरे दोनों एक ही है, चाहे तहज्जुद कहो चाहे तरावी। मैं बोल रहा हूँ क्या थी? तरावी की नमाज आपने पढ़ाई थी वो 3 रात में, या तहज्जुद पढ़ाई थी? अरे पिछली बार शेख साहब ने पूरा वाजे कर दिए थे दोनों। अरे ठीक, आज भी बता दो ना, क्यों शर्म आती है क्या? आज ही बता दो, आज ही बता दो ना। वो तो आप इतने दिन से वही बात दोहरा रहे हो, तो हम भी दोहरा दिए, कौन सा गलत कर दिए? बात तो मान ली एक ही थी शेख साहब, एक बार मैं और वो जो नमाज थी एक ही नमाज थी जी। क्या एक ही नमाज? उसका नाम क्या था? नाम क्या था? जो थी क़यामुल लैल थी, एक ही नमाज थी हमारे इस मौके पे। क्या नाम था उस नमाज का? क्या नाम है? आज क्या नाम देंगे उस नमाज को? अरे शेख साहब ने पिछली बार जो नाम दिया था वही नाम था उसका। अरे वो बोल दो ना, आज बोल दो ना भाई, क्या नमाज थी वो? जैद भाई वो हदीस लगा दीजिए स्क्रीन पे, एक बार मैं लास्ट वजाहत कर देता हूँ एक बार और। जी जी, ये किफायत भाई जरा ये बोल दे, मजा आ जाए। करूंगा उस पे जैद भाई, हाँ करना ना। करूंगा जैद भाई। अरे भाई कहाँ आपको पाबंदी है? क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं आप? मुसलसल क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, आपको करने दिया जा रहा है। दलील देंगे ना तो उस पे क्वेश्चन करूंगा। भाई साहब सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप कल आइएगा, तकलीफ पे बात होगी। मैं लास्ट वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी और। नहीं तकलीफ पे नहीं शेख साहब, तकलीफ पे नहीं शेख साहब, तकलीफ पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। हाँ, वो दलील आप दे रहे हैं ना, उस दलील के मतन पे बात करूंगा। थोड़ी सी और वजाहत कर देते हैं, लगाइए। मैं थोड़ा सा और वाजे कर दूं, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं और वाजे कर देता हूँ। लास्ट बार वाजे कर देता हूँ, मैंने काफी वाजे किया। ऊपर से देखिए, ये जो सही बुखारी की हदीस है ना, इसमें आप जरा गौर कीजिए कि सवाल क्या हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान। आप देखिए, खास सलाते रमजान जिसको बाद में तरावी का नाम दिया गया, खास सलाते रमजान का सवाल हो रहा है। सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान, ये पूरा जरा हाईलाइट कीजिए जैद भाई। कैफ़ कानत सलात, ये बस सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान। देखिए खास वही सवाल है कि रमजान में कैसे आप पढ़ते थे। अब अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जवाब दिया तो जवाब इसको भी दिया और बात का भी क्लियर कर दिया कि भाई रमजान में जो आपकी नमाज होती थी, यानी तरावी, जिसको बाद में तरावी का नाम दिया गया, वो मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमजान वला फी गैरी अला 11 रकअतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो जब रमजान के बारे में जवाब दे दिया अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला ने कि 11 से ज्यादा नहीं, तो आप उस 3 दिन को आप कैसे उसको जो है कोई और रकात वहां पे लगा रहे हो? है आप उसके लिए कोई खास दलील लाओ, उसके लिए कोई खास दलील लाओ।
کہ ان تینوں میں کیا پڑھتے تھے، ان تینوں میں کیا پڑھتے تھے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے نا. لیکن بغیر دلیل کے اما عائشہ نے جو کہہ دیا اس کو بھی شامل ہے، خاص رمضان کے بارے میں کہا. تو اگر جب تک آپ کوئی الگ سے دلیل نہیں دو گے کہ بھائی ان 3 دنوں میں 3 راتوں میں کوئی اور رکعت تراویح، کوئی اور رکعت اختیار کی گئی، تب تک آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے. جی امید ہے کہ یہ اب تھوڑا سا اور واضح ہوا ہوگا. زید بھائی اب میرا کوشچن یہ ہے اس پہ، اس کے متن پہ زید بھائی رکیے، ابھی بات یہاں یہ ہے. اچھا چلو بول دو، چلو بول دو، کیا بول رہے ہو؟ ابھی جو شیخ صاحب نے دلیل جو دی تھی، شیخ صاحب نے ابھی مجھے جو حدیث پیش کی تھی، اس کے اندر جو ہے ان کی بات سے بات معلوم چلی کہ رمضان میں تو پڑھتے تھے، لیکن آپ جو ہے آپ غیر رمضان میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے کہ 8 رکعت؟ یہاں پہ جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے رکعت تراویح کا ٹاپک تو ہلو یہاں جماعت کا ٹاپک اسی حدیث کے اندر ہے. نہیں ثنابلی صاحب، اسی حدیث کے اندر ہے رمضان اور غیر رمضان نے. رمضان کا تو آپ بول رہے ہیں نا 8 رکعت جماعت کے ساتھ، لیکن کیا آپ غیر رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے کیا جماعت کے ساتھ؟ نہیں، یہ رمضان کا، یہ جماعت کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ جماعت کا ٹاپک ہی نہیں ہے. زید بھائی خود حدیث میں رمضان صاف صاف لکھا ہے، رمضان میں بھی زید بھائی رمضان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے تراویح پڑھی تھی، باقی نہیں پڑھی تھی. وہ تو مشہور بات ہے بھائی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے. جی بھائی جماعت سے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، وہ سب بات یہ ہو رہی ہے کہ شیخ نے آپ کے سامنے حدیث بتا دی اور ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور جب یہ مانتے ہیں کہ 3 دن کوئی اور پڑھے 20 رکعت پڑھے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ 20 رکعت کی کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ یہ مانتے ہیں. ابھی لاسٹ میں کیونکہ بہت لمبا ڈسکشن آلریڈی ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ میں یہ بات نکل رہی ہے. میں صرف سمرائز کر رہا ہوں کہ آپ کو موقع ملا، میں نے آپ کو کہا کہ آپ حدیث پیش کر دو، آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ نے وہ موقع کے اندر کوئی حدیث پیش نہیں کی کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں 20 رکعت کی. تو بھائی میں صرف ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ ذرا اطمینان سے بعد میں سوچئے کہ آپ کا جو موقف ہے کہ 3 دن تک 20 رکعت پڑھائی اور آپ یہ مانتے ہو، تو آپ ذرا پھر سے ری تھنک کرو کہ جب جمیل حدیث کے بارے میں 8 رکعت کا ذکر آ گیا اور کوئی ایک حدیث نہیں ہے صحیح سند سے جس کے اندر یہ بات آ جائے کہ 8 رکعت نہیں 20 رکعت پڑھی تھی 3 دن تک، پھر کوئی کیسے مان سکتا ہے کہ 3 دن تک 20 رکعت پڑھی تھی؟ تو آپ کا یہ جو موقف ہے نا، یہ اندھ وشواس ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. ہاں آپ یہ بولو کہ ہاں صحابہ کے بارے میں میرے پاس کچھ پروف ہے، تو چلو صحابہ کی بات کریں گے بعد میں. ہمارا تو یہ ماننا ہے صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے، اور وہ بات ہم کل کریں گے. لیکن آج کے لیے یہ جو آپ کا ماننا ہے، یہ بات سب کے سامنے آئی ہے. امید کرتا ہوں آپ بھی تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے بعد میں سوچو گے کہ جو موقف آپ نے لیا ہے نا، یہ بے دلیل والا موقف ہے، بغیر دلیل، کوئی دلیل نہیں اس بات کی. تھوڑا ریکویسٹ ہے ذرا ٹھنڈے دماغ سے بعد میں سوچیے گا انشاءاللہ. لیکن پھر بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ خیر. آپ آتے ہیں ہماری اسٹریم میں اور اپنی دلائل پیش کرنے کی آپ پوری کوشش کرتے ہو، اور آپ کے اندر وہ جذبہ ہے دلیل کے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہی جذبہ آپ کو ایک دن حق تک بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.